اللہ 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اشکال آپ اکثر سنتے ہیں جو کہ آپ زیادہ انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں، علماء بھی ہیں اور ماشاءاللہ ابھی اپنے چلہ کے لیے مزید آگے اس سبق کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ایک چیز آپ اکثر سنتے ہیں اکثر مقررین حضرات سے کہ عامل نہ بنو بلکہ کامل بنو، یہ سنا ہوگا آپ نے۔ اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ عامل نہیں بننا چاہیے، یہ تو خلاف شریعت چیز ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل وہ کہتے ہیں نہیں ملتی۔ تو میں آج اس پر آپ کو مختصر بتاؤں گا، چونکہ آپ جس فیلڈ میں ہیں آپ کو اپنی فیلڈ میں مہارت ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، کوئی بندہ تبلیغ میں چلا جائے تو کہا جاتا ہے تبلیغی نہ بنو بلکہ مجاہد بنو، ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی جہاد کرنے کی بات کرے تو اسے کہا جاتا ہے جہادی نہ بنو بلکہ تبلیغی بنو۔ اگر کوئی بندہ مسجد بنا لے تو اسے کہا جاتا ہے یہ بیٹھ کر جو ہے اس طرح نمازیں پڑھانے سے بہتر ہے کہ آپ نکلو۔ یعنی ہر کام کرنے والا دوسرے پہ تنقید کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے، عیب نکالتے ہیں۔ ایک مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ اگر ایک بندہ جو دین کا کام کر رہا ہے اس سے دین پھیل رہا ہے، اب وہ ترتیب مختلف ہو سکتی ہے، دین عقیدے کی اصلاح، دین کا پھیلنا۔ دوسرا کوئی بندہ بھی یہی کام کرے کہ دین کو تقویت ملے، لوگوں کی اصلاح ہو، تو اس بندے کے دل میں حسد یا اس کی مخالفت پیدا ہو جائے تو یقین کر لے یہ بندہ کہ میں اخلاص سے کام نہیں کرتا۔ جو لوگ یہ سب سے پہلے دعویٰ کرتے ہیں کہ عامل نہ بنو بلکہ کامل بنو، یہ ان کا جواب ہے پہلا۔ دوسرا جواب یہ ہے، مجھے بتائیں اس کائنات میں کامل کون سی ہستیاں آئی ہیں؟ انبیاء کے بعد کوئی کامل ہے؟ جو عقیدہ رکھے کہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم آئے گا تو وہ مسلمان رہے گا، جیسے معصوم حضور کے بعد کوئی نہیں، اسی طرح نبی حضور کے بعد کوئی نہیں، رسول حضور کے بعد کوئی نہیں، تو کامل بھی حضور کے بعد کوئی نہیں۔ آپ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اب دیکھیے کامل کائنات میں صرف نبی گزرے ہیں، بخاری شریف کے اندر اور کنز العمال کے اندر کچھ حصہ، بخاری شریف کے اندر زیادہ حصہ کنز العمال کے اندر یہ حدیث کا آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ دنیا میں مرد کامل بے شمار گزرے ہیں، عورتیں صرف 4 گزری، 4 عورتوں کو کامل کہا، کیونکہ نبیوں کے علاوہ کامل کوئی نہیں ہوتا۔ حضور نے سیدہ کائنات کو عائشہ صدیقہ کو ان سے الگ کر دیا، پتہ چلے کائنات میں کامل یہ 4 ہستیاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ ماتریدی، ہم امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، عقیدے میں، عقائد میں، عقائد اہل سنت۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ انہوں نے 40 جلدوں میں کتاب لکھی، 40 جلدوں میں انہوں نے اس بات کو محفوظ کیا کہ اہل سنت کے عقائد کیا ہونے چاہیے۔ عملیات آپ سیکھ رہے ہیں، آپ سب سے پہلے آپ کو عقیدہ اہل سنت اسلام پتہ ہونا چاہیے تاکہ خود بھی گمراہ نہ ہو، دوسرے بھی گمراہ نہ ہو۔ عقائد اہل سنت میں آپ نے باقاعدہ 40 جلدوں میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی قبر پہ جا کے عقیدے کی میں نے تجدید کی ہے، کئی بار جا کے ان کی قبر پہ میں نے عقیدہ الحمدللہ اپنے ساتھ جو احباب تھے ان کو بھی یہ پڑھایا ہے اور میں نے اپنے بڑوں سے وہاں پڑھا بھی ہے۔ پہلا عقیدہ امام ماتریدی
یا اہل سنت یا مسلمان ہونے کا یہ ہے کہ کائنات میں نبی کے علاوہ کامل کوئی نہیں۔ ہم کامل کیسے بن گئے؟ آپ کہتے ہیں کہ مقرر صاحب، حضرت صاحب کہ عامل نہ بنو بلکہ کیا بنو؟ سنتے ہیں آپ نے، سنا نہیں سنا؟ کئی بار یہ تقیہ کلام لوگوں کا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ کامل ہم کیسے بنیں گے؟ مجھے بتائیں، آپ جو کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہا ہے ملک پاکستان یا انڈیا میں یا سعودیہ میں، کیا آپ کے شاگرد، آپ کے مریدین کامل بن گئے آپ کے ساتھ جڑ کے؟ آپ کیا ہیں؟ تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، کیا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ان سے جڑ کے کامل بن سکتے ہیں؟ اور پیچھے چلے جائیں، کیا امام وقت امام اثر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جڑنے والے کامل بن سکتے ہیں؟ سنیوں کا، مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کامل اکمل صرف نبی ہوتے ہیں، صحابہ کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی کامل۔ تو میں کیسے کامل بنوں؟ مجھے کوئی فارمولہ بتا دیں، کامل بنو، عامل نہ بنو۔ یہ جملہ پہلا یہ عقیدہ اسلام کا ہے کہ کامل کوئی نہیں بن سکتا۔ ہر بندہ کہے گا میرا ایمان کا لیول اپ ڈاؤن ہے۔ فضائل اعمال مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ بیان کر کے بتا دیا کہ یہاں کیفیت اور ہوتی ہے، وہاں اور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کامل صحابہ بھی نہیں ہے، محفوظ ہے، کامل نہیں ہے۔ کامل کا عقیدہ ہی نہیں کوئی رکھ سکتا مسلمان کہ میں کامل ہوں۔ اب عامل بنے، یہ کہا جاتا ہے۔ عامل کی کئی تشریح ہے۔ کل ہمارا اسی پہ قرآن پاک کا درس تھا، جادوگر اور عامل روحانی میں فرق کیا ہے، وہ میں نے بڑے اس پہ بتایا۔ عامل بننا ایسے ہے جیسے آپ کہتے ہیں جی عملیات کا کورس یہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہے؟ ایک اشکال کیا جاتا ہے، دورہ صرف کہاں سے ثابت ہے قرآن و سنت سے؟ ہوتا ہے مدرسے میں یا نہیں ہوتا؟ دورہ نحو کہاں سے ثابت ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں کسی اس بڑے سے کہ جی آپ دورہ منطق بھی کراتے ہیں، دورہ میراث بھی کراتے ہیں، دورہ صرف نحو بھی کراتے ہیں، پھر آپ دورہ کراتے ہیں مختلف تقابل ادیان کا، مختلف اس طرح کے دورے ہوتے ہیں۔ دورہ تفسیر کہاں سے ثابت ہے؟ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کو چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے یا لوگوں کی اصلاح اور ان کی افادیت کے لیے وہ چیزیں اخذ کی جاتی ہیں۔ جیسے امام ابو حنیفہ، یہ جتنے امام ہیں وہ فقہ بناتے نہیں ہیں، وہ اپنے پاس سے ہی چیزیں لاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز دین قرآن و سنت میں ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جو وہاں سامنے نہ ہو پھر اس کے لیے وہ اس میں فقہ میں محنت کرتے ہیں۔ اب عملیات جو ہے، عملیات یہ ایسے ہے جیسے آپ آئے، آپ نے کہا کہ ہم نے عملیات سیکھنی ہے، سیکھنی ہے۔ کیا کریں گے عملیات سیکھ کے؟ آپ لوگوں کا علاج بھی کریں گے، اپنی حفاظت اور حصار بھی کریں گے۔ اب سیکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جیسے صحابہ کے زمانے میں درس نظامی نہیں تھا، پھر کرتے 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 جب عالمگیر بادشاہ تک پورے برِ صغیر میں درس نظامی نہیں تھا، جو کتابیں جو پڑھاتا وہ اپنے شاگردوں کو پڑھا سکتا تھا۔ شاہ ولی اللہ تک ترجمہ قرآن ہی نہیں تھا، شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے ترجمہ قرآن لکھا، شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے ترجمہ قرآن لکھا۔ درس حدیث کا تصور ہی نہیں تھا، شاہ ولی اللہ نے درس حدیث کی بنیاد رکھی۔ وقت کی ضرورت کے تحت آپ کے حضور نے درس حدیث دیا؟ آپ نے نہیں دیا کبھی۔ حضور نے کبھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس قرآن دیا ہر روز اس طرح درس قرآن جیسے ہم دیتے ہیں علماء؟ نہیں دیا۔ تو پھر کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ضعف آ گیا۔ اب وقت کی ضرورت کو دیکھ کے علماء کرام نے اس چیز کو لازمی قرار دیا اور ایک بنا دیا اپنا اصول اور ضابطہ۔ جیسے تبلیغی جماعت والے چارما لگاتے ہیں، چلا لگاتے ہیں، ان کا بھی ایک اصول ہے، لیکن اب آپ کہیں گے کہ حضور کے زمانے میں کس نے چلا لگایا، چارما لگایا، ایسے ہر چیز کا
تنقید کرنے پہ آئے تو ہر چیز میں آپ تنقید کر سکتے ہیں، تنقید کرنے پہ آئے، کیونکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے قرآن پہ یا حدیث پہ تم نے جو چلے گا وہ ناجی ہوگا، نجات ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت اور میرے صحابہ کی، یہ جملہ کیوں کہا؟ قرآن پاک کا ترجمہ کوئی بھی اپنے مطابق کر سکتا ہے، آپ علماء ہیں، آپ کو پتا ہے، لوگ غور مار کے کر لیتے ہیں، حدیث کا ترجمہ کر لیتے ہیں، یہ غامدی دیگر سارے اسی سے تو بنے ہیں، کرو، لیکن سنت رسول اور سنت خلفاء الراشدین میں کوئی اپنی مرضی کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا صحابہ نے یوں نماز پڑھی ہے تو آپ کہیں گے کہ دکھاؤ، میں کہوں گا یہ طرز عمل صحابہ کا، آپ دیکھ لیں فلاں صحابی نے پڑھی، فلاں صحابی نے یہ کام کیا، تو ہمارے لیے ہر عمل کے لیے معیار کون ہے؟ صحابہ۔ اب عملیات میں آپ دیکھیے عملیات کی ضرورت کیوں پڑی؟ پہلی بات یہ ہے صحابہ کیا کرتے تھے عملیات میں، یہ عملیات وظائف ہے، قرآن ہے، قرآن کے ذریعے علاج کرنا، قرآن کے ذریعے کسی کو، چونکہ شفا قرآن کو اللہ نے کہا، حضور علیہ السلام نے اس کے ذریعے علاج کیے، حضور نے کیے، حضور علیہ السلام نے اپنا علاج کیا۔ سورہ معاوضۃین کا پورا شان نزول آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیے کہ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ اس پہ کئی احادیث ہیں، کئی میں نے اپنے الگ مختلف اس میں بتائی ہیں کہ حضور علیہ السلام خود بھی اپنے پہ دم کرتے تھے، اپنے صحابہ اور اہل بیت پہ بھی دم کرتے تھے، پھر صحابہ اکرام کا معمول تھا۔ اب صحابہ خود فرما رہے ہیں، موطا امام مالک کے اندر اذکار و احکار فرماتے ہیں کہ میں اگر یہ دعا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اگر میں اس کو نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے نقل فرمایا، تمام مفسرین نے اس کو لایا باقاعدہ طور پہ۔ پتہ یہ چلا صحابی رسول نے حضور سے اجازت دی، حضور سے سیکھنا ہوگا، الفاظ کہہ رہے ہیں، موطا امام مالک میں صاف الفاظ ہیں کہ مجھے سکھائے، تو پتہ یہ چلا صحابی کے پاس قوت تو تھی، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک پر ہی پہنچ سکتے، لیکن پھر بھی انہوں نے دفاع سیکھا، دفاع کا عمل سیکھا، الفاظ بتا رہے ہیں۔ اور موطا امام مالک کو آپ کو پتا ہے کہ اکثر مغرب جنہیں کہتے ہیں مراکش اور یہ علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں بخاری سے افضل ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں نا موطا امام مالک کو، تو آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنا نور رکھا۔ اب صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیکھی، پھر یہ نہیں ابن کثیر جیسا مفسر جو عربوں کے مفسر ہیں، جن کو عرب منتہا کے مانتے ہیں، وہ اپنی تفسیر کے اندر اور پھر اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ الفاظ لا رہے ہیں کہ انس بن مالک خود فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ الفاظ جو مجھے دو جہاں کے سردار نے سکھائے، اگر میں نہ پڑھتا تو مجھے حجاج بن یوسف قتل کرا دیتا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے مجھے سکھائے، اجازت ہوئی، سکھانے کا مطلب ہوتا ہے اجازت، اجازت سیکھنے والے کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ جو شاگرد ایک نسبت ہو جاتی ہے، علی المرتضیٰ فرمانے جو ایک حرف سکھائے گا اس کا غلام ہو، چونکہ ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، صحابہ ایسے اور صحابہ کے وہ الگ اس میں ہے۔ اب آپ دیکھیے دو بڑے صحابی عامل بن رہے ہیں، دعا کے عامل، یہ دعا اتنی دونوں مجرب ہے، پڑھنے والے پہ سحر جادو جو ہے وہ جنات اثر نہیں کرتا۔ اب صحابہ اس کے بعد اس چیز میں اجازت لیتے رہے، اور اجازت کے صحابہ اکرام میں بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات، اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے کہ حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میری عمر 6 سال تھی، مجھے حضور کی کوئی حدیث
جو میں نے بچپن میں سنی ہے یاد نہیں ہے، صرف 3 حدیثیں یاد ہیں، 3 حدیثیں، اور میں آج تک محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک حدیث وہ ہے جو اسی اجازت سے عملیات سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو بھی کسی پریشانی پہ، غم پہ، کسی چیز کے کھو جانے پہ، چیز کھو جائے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گم ہو جائے پیسہ، کوئی بھی چیز، جو کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کو وہ سارا مال جو گم ہوا صدقے کا اجر ملے گا۔ پھر حسین فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کے، حضور نے فرمایا کہ اگر اسے 1 سال بعد یاد آ گیا کہ میرا 1 لاکھ روپیہ گم ہوا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، چوری ہو گیا تھا، اس نے 1 سال بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اسے پھر 1 لاکھ روپیہ صدقے کا اجر ملے گا۔ سائنس یہ کہتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ یہ آپ فرما رہے ہیں اپنے حواریین کو کہ میں نے یہ علم سیکھا ہے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے یہ علم جس نے بھی سکھایا، آگے یہ بات پہنچائی، ایک راوی کہے گا حدیث سے ان تک پہنچائی، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ حدیث ہے لیکن عملیات سے تعلق ہے۔ اب کچھ چیزیں سینہ بسینہ یہ علم چلتا رہا، حفاظت کی چیزیں چلتی رہی، دعائیں چلتی رہی، دعائیں مختلف حفاظت کی چلتی رہی، یہاں تک کہ ایسا دور آیا ہمارا یہ دور کہ ہمیں مجبوری پڑ گئی کہ اپنے طلبہ کو 8 سال کا کورس کراتے ہیں مدارس کا، تجوید کا کورس کراتے ہیں، 2 سالہ مفتی کا کورس کراتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں پاکستان میں سب سے پہلے مفتی کا کورس مفتی شفیع صاحب نے رکھا تھا، کیونکہ مولانا احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو 30 سال ہدایات پڑھائے سبقن وہ فتویٰ دے سکتا ہے 30 سال کے بعد۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، لیکن پھر اس کی شدت کو کم کرتے 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 آج آپ کے سامنے ہے وہ کورس بھی اور ہمارے مدارس کا کورس بھی، کیونکہ وقت کی ضرورت کو دیکھا جاتا ہے۔ اب اس میں کہیں کہ حدیث میں کہاں آتا ہے کہ یہ 8 سال کورس کریں، تو آپ بحث کر سکتے ہیں کسی سے، کوئی آپ سے کہے کہ آپ بتائیں، ہمیں حدیث میں بتائیں، قرآن میں بتائیں۔ ایسے ہی اب لوگوں کے اندر سحر کا، جادو کا جو ہے اور یہ جنات کا اتنا شدت ہو گئی کہ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بڑے بزرگ ہیں، جتنا دین کی خدمت کرنے والے ہیں، بڑی شخصیات، وہ یوں جکڑی ہوئی۔ میں ابھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں یہاں پاکستان کے، بہت ابھی کی بات ہے، میں 2-3 دن پہلے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دے کر جانا ہے، تو وہاں کچھ بڑی شخصیات ہیں، تو سارے یوں جکڑے ہوئے، مانتے بھی ہیں کہ ہم جکڑے ہوئے، حالت یہاں تک کہ پوری پوری تحریکیں الٹ کے رکھ دی ہیں، تنظیمیں الٹ کے رکھ دی ہیں، پوری جو 40-40, 50-50, 100 سال کی محنت ہے وہ یوں مروڑ کے رکھ دی ہے۔ کس نے؟ جادو نے، جادو کام کرتا ہے، جنات نے۔ اچھا اب آپ علاج کیسے کریں گے؟ آپ زیادہ آگے پیچھے صحابہ کے دور پہ نہ جائیں اور تھوڑا اپنے سے پہلے چلے جائیں، حضرت تھانوی کے پاس، حضرت احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یک وقت ساری چیزوں میں مہارت تھی، عملیات میں ہی مہارت تھی۔ مولانا احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان شخصیات کو ہر چیز میں دسترس تھی۔ آج ہمارے پاس کسی ایک فن میں مہارت نہیں ہے۔ پورے ملک پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو مذہبی صحیح العقیدہ جو کہ مجھے ایک فن میں 100%، 70% مہارت ہے۔ آپ سے میں پوچھوں، آپ نام لے سکتے ہیں کسی کا؟ تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے، ہر فقہ تھوڑی پڑھائے گا، تھوڑی۔ اصل چیز عملیات کیا ہے کہ جادو کا دفاع کرنا، مجھ پہ جادو ہو جائے، میرے گھر پہ ہو جائے، استادوں پہ ہو جائے، ہمارے بڑوں پہ ہو جائے، جنات کا ہو جائے۔ اب آپ کیا کریں گے جب آپ پریشان ہوں گے؟ صحیح العقیدہ علماء دیوبند بڑے بڑے میں نے دیکھے، آج سے 10-12 سال پرانی بات ہے، 20 سال کی،
وہ بھی بدعتیوں کے گھر میں چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھے نہیں دیکھے اس طرح پریشان بندہ کیا کرے؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر چاہے کوئی بھی مذہب کا ہے، میں اپنا علاج تو کراؤں گا، پریشان. پھر کہتے ہیں اب کیا کریں؟ پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ اس فیلڈ میں آنا شروع ہو گئے. اب یہ سب سے بڑی دفاعی چیز ہے. یہ دو چیزیں اس عملیات میں، ایک آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں سے لالچ نہیں، عقائد کی اصلاح. دوسرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم جو ہے اپنے اسلام دین کی خدمت کریں، یہ نیت ہونی چاہیے. اچھا، اب یہ عملیات جو ہیں یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ جو طریقہ کار ہے، اب چلہ کاٹتے ہیں، اب چلے میں اب دیکھیے چلہ کاٹنے میں طریقے اختیار کرنا، ان میں اشکال ہونا چاہیے، پڑھنے میں اشکال نہیں. آپ نے کیا پڑھا اس سے پہلے؟ قرآن پڑھنا. تو کیا کوئی دنیا کا انسان کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا؟ کوئی کہہ نہیں سکتا. ابھی بھی آپ جو پڑھیں گے قرآن ہی پڑھیں گے. اب اس کا طریقہ کہ میں آپ سے کہوں گی کہ ہڈیاں لیں، قبر پہ جائیں، وہاں دیے جلائیں، وہاں قبر پہ آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے یہ نہیں کھانا، یہ کام نہیں کرنا. اب قیدیں لگا کے آپ کو قبرستان کے جنگل میں بٹھا دیا جائے، یہ طریقہ کار جو ہے یہ اقرب الی سنت نہیں. اس میں اشکال ہے. آپ مسجد میں بیٹھے، وضو کر کے بیٹھے، قرآن پاک کا یہ اتنی بار پڑھیں. اب یہ پڑھنا جو ہے یہ ثابت ہے، اور اس طریقہ سے چلا کاٹ کے ایک چیز کا عامل بن جانا. اور پھر اس سے اب دیکھیے عامل، ایک صحابی عامل تھے، ان کا بخاری شریف میں بھی ذکر ہے. اب آپ اس ذہن سے پڑھیں نا بخاری شریف تو آپ کو ملے گی. اور تو ماشاء اللہ سارے علماء ہیں. اکثر ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں تھے، ان کی میت کو حضور کے سامنے لایا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا صحابی ہے، آپ سفر میں ہیں، یہ مدینہ منورہ میں فوت ہوا، آپ اس کا جنازہ پڑھیں. میت حاضر کی گئی، وہی نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام، فرشتے نے چونکہ لانے سے پہلے آپ نے فرمایا نام اس کا معاویہ بن ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اس کو یہ شرف کیسے ملا کہ یہ صحابی اور فرشتے اس کو اٹھا کے لا رہے ہیں میت کو اور میرے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اتنا بڑا اعزاز سجایا گیا آسمان. تو فرشتوں نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ صحابی سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے والا تھا، اتنی کثرت سے اس کا عمل کرتا تھا کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا. عامل ہو گیا نہیں ہو گیا اس صحابی اس سورہ کا؟ تو اس عامل کس کو کہتے ہیں؟ ہم جو عامل کا لفظ بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو کثرت سے اس جملے کو پڑھیں. عامل کا یہ مطلب ہوتا ہے عمل کریں اس پہ. صحابی نے اس کو اتنا کثرت سے پڑھا کہ سورہ اخلاص اس کی زبان پہ جاری ہو گئی، اور موت کے بعد اللہ نے اس سورت کی برکت سے اس کو عشاء فرمایا. اب اس واقعے کا جو میں نے آپ کو بتایا اہل علم ہے، اب انکار کر سکتا ہے کوئی؟ اچھا، ہم پڑھتے ہیں جو ہمارے مقصد کی چیز ہوتی ہے نا، ہم ایک دم نکال دیتے ہیں جو جس کام میں لگا ہوا ہے. اگر اس لائن سے اگر آپ پورے قرآن پاک کو پڑھیں، میں تو الحمدللہ جب پڑھتا ہوں ترجمہ یا دیگر مطالعہ کرتا ہوں تو اس میں مجھے ہر آیت کو میں خود بخود میرے ذہن میں اس کا آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن شفا ہے. صحابہ کے ذریعے، اب یہ صحابی کے ذریعے ہمارے لیے بیان ہے. ہمیں اہل سنت کہلانے کے لیے صحابہ کی ادا اپنانا یہی کافی ہے. ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. عملیات آج ذوق آ گیا تو ہم نے، جیسے ڈاکٹروں نے کہا کہ بائی پاس ایسے ہوگا دل کا، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا گردوں کا جو ہے وہ ایسے ہوگا اور وہ جگر کا ایسے ہوگا، جیسے انہوں نے کہا زمانہ نبوت میں نہیں تھا، ہم مان کے چلتے ہیں کہ وہ اس کے ماہر ہیں.
چاہے وہ غلط ہی بتا رہا ہو ڈاکٹر ہم مان لیتے ہیں. اسی طرح ایک مفتی ہمیں جو فتویٰ دیتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ وہ ماہر ہے. ایک عالم جو ہمیں مسئلہ بتاتا ہے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ ماہر ہے. اسی طرح جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس نے اپنا سلیبس بنایا ہے، لیکن وہ سلیبس قرآن و سنت سے باہر نہیں ہوتا اندر ہی ہے، لیکن اپنے انداز سے بناتے ہیں. تو اس لیے آپ کسی کا نفی نہیں کر سکتے، نہ نفی کر. پھر عملیات جو ہے، آخری جملہ یہ سن، عملیات میں عملیات جو ہے یہ ایک علم ہے، جیسے صرف ایک علم ہے، نحو ایک علم ہے، منطق ایک علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے. عملیات کرنے والا بزرگ یہ نہیں کہ جو عملیات کرتا ہے وہ بزرگ ہوتا ہے، جو عملیات نہیں جانتا وہ بزرگ نہیں ہوتا. اس کا بزرگی سے تعلق نہیں ہے، اس میں جان آتی ہے بزرگی کے ساتھ. ایک بندہ صرف نہ پڑھ لے، ایسے ایسے لوگ ہیں جو قلیل شعر ہے لیکن صرف پہ نحو پہ اتنی دسترس ہوتی ہے اور احادیث اور تفسیر پہ اتنی دسترس ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے. بخاری شریف کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، آپ کہہ سکتے نہیں میں ہی پڑھوں گا جو میں نے سنت کے مطابق چہرہ بنایا ہوا. نہیں، مسلم شریف کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن جو بخاری شریف سیکھنے کے بعد اپنی زندگی اس کے مطابق لائے گا تو نور اللہ نور ہو جائے گا. ایک بندہ حافظ ہے لیکن وہ اولیاء چینج کر کے پھر رہا ہے، آپ یہ حافظ صاحب ہے، تو کیا مجھے بتائیں چینج کرنے کی وجہ سے جو چینج ہو گیا اس کا، تو اب وہ حافظ نہیں رہے گا، حافظ ہوگا لیکن اگر زندگی ایسی بنا لے گا تو نور اللہ نور اس کے مطابق زندگی ہونی چاہیے اس کے. عامل اس میں طاقت تاثیر تب آتی ہے عملیات میں جب آپ زندگی نبوت کے مطابق لائیں. پھر ہر چیز میں پہلے قرآن پاک کو دیکھیں پھر حدیث کو دیکھیں، تو انشاءاللہ اگر اس پہ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید تقویت دے گا. عملیات آخری جملہ جو پہلے آغاز میں تھا، کہا جاتا ہے عامل نہیں بنو بلکہ کیا بنو، کامل بنو. یہ صحیح جملہ تھوڑے بڑے آگے علم بول دیتے ہیں. آپ پوچھیں حضرت جی کامل بننے کا کوئی فارمولہ بتائیں، دنیا میں حضور کے بعد کوئی کامل آ سکتا ہے؟ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں آپ. تو اس لیے اللہ ہمیں ہر حق کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللہ 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 اللہ.